کسی اہم مسئلے کو حل کرنے کی بجائے دفنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آسان یہ ہے کہ مسئلے پہ کمیشن بٹھا دیں۔ یقین نہ آئے تو پچھلے 70 برس میں بننے والے تحقیقاتی و اصلاحی کمیشنوں کا حال دیکھ لیں۔ بیشتر کی رپورٹیں اہم قومی مفاد کے رازدارانہ ڈیپ فریزر میں محفوظ ہیں۔ اگر تاریخ پاکستان کو 25 برس فاسٹ فارورڈ کر لیا جائے تو بھی نتیجہ وہی ہے۔ 1972 میں حمود الرحمان کمیشن نے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ذمہ داروں کا تعین نام لے کے کیا۔ بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے نے 30 برس بعد کمیشن کی رپورٹ شائع کر دی، مگر حکومت پاکستان نے آج تک اس لیک رپورٹ کو نہیں مانا۔ اوجڑی کیمپ کس کی غفلت سے پھٹا؟ اس بابت جنیجو حکومت نے 2 تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی۔ ایک کی رپورٹ کبھی نہیں آئی اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عمران اللہ کی قیادت میں دوسری کمیٹی نے اسے محض ایک حادثہ قرار دیا۔ پھر بھی جنیجو حکومت اوجڑی کیمپ کی طرح اڑا دی گئی اور جنرل عمران اللہ کی بے ضرر رپورٹ بھی کبھی شائع نہ ہو سکی۔ جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو فضائی حادثے میں ہلاک ہوئے۔ کہیں 5 برس بعد ان کے فکری وارث میاں نواز شریف نے جسٹس شفیع الرحمان کی قیادت میں انکوائری کمیشن بنایا۔ آج 23 برس بعد بھی کمیشن رپورٹ سر بمہر ہے۔ بے نظیر بھٹو نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کو کسی ضابطہ کار کے تحت لانے کے لیے سابق ایئر چیف مارشل ذوالفقار علی خان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا، مگر ذوالفقار کمیشن کی اس طرح کی بے ضرر سفارشات پہ بھی عمل نہ ہو سکا کہ ایک با اختیار مشترکہ انٹیلیجنس کمیٹی ایجنسیوں کی کارکردگی پہ نظر رکھے اور ISI کا سربراہ باری باری تینوں مسلح افواج سے لیا جائے۔ جولائی 2007 میں لال مسجد آپریشن میں 103 ہلاکتیں ہوئیں۔ جسٹس شہزاد شیخ کی سربراہی میں قائم عدالتی کمیشن نے واقعے کے 6 برس بعد مارچ 2013 میں رپورٹ مکمل کی۔ سپریم کورٹ نے رپورٹ کا ایک حصہ اور دستاویزات سربا مہر کر دیں اور باقی رپورٹ کی جزوی اشاعت کی اجازت دے دی، مگر یہ جزوی اشاعت بھی نہ ہو پائی۔ 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں پولیس فائرنگ سے پاکستان عوامی تحریک کے 14 کارکن ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باقر علی نجفی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن نے 2 ماہ کے اندر رپورٹ حکومت پنجاب کے حوالے کر دی۔ اگرچہ ایک نیوز چینل نے اپنے طور پہ یہ رپورٹ لیک کر دی، مگر حکومت پنجاب نے آج تک یہ رپورٹ باضابطہ جاری نہیں کی۔ 2 مئی 2011 کو اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں امریکی کمانڈو ایکشن میں ہلاک ہوا۔ 1.5 ماہ بعد جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا۔ الجزیرہ چینل نے 334 صفحات کی کمیشن رپورٹ فاش کر دی، مگر حکومت آج بھی کڑک مرغی کی طرح اس پہ بیٹھی ہے۔ جبری گمشدگی کے معاملے میں گزشتہ 6 برس میں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، جسٹس منصور عالم اور جسٹس غوث بخش کی سربراہی میں 3 عدالتی کمیشنوں کے علاوہ کئی چھان پھٹک کمیٹیاں اور ٹریبونلز تشکیل دیے گئے۔ 2 سابق چیف جسٹسوں نے اس انسانی المیہ میں ذاتی دلچسپی بھی لی، مگر زندہ گواہیوں کے باوجود ذمہ داروں کی پکڑ تو خیر کیا ہوتی، ان کا ٹھیک سے تعین بھی نہیں ہو سکا۔ معروف صحافی سلیم شہزاد کی لاش 29 مئی 2011 کو منڈی بہاؤالدین کی ایک نہر سے ملی۔ سپریم کورٹ کے جج ثاقب نثار کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیشن نے سلیم شہزاد کی 33,000 ای میلز کا ریکارڈ چھان مارا، 23 سماعتوں میں 41 گواہوں کو قلم بند کیا، مگر رپورٹ کا خلاصہ کم و بیش یہ تھا کہ یہ قتل کسی قاتل نے کیا ہے، لیکن ٹھیک نشاندہی باوجود محال ہے۔ اور اب سرکردہ صحافی حامد میر پہ قاتلانہ حملے کے 2 برس بعد وہ رپورٹ سوشل میڈیا پہ لیک ہو گئی ہے جو جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 3 ججی کمیشن نے 5 ماہ پہلے حکومت کے حوالے کی تھی۔ اس رپورٹ میں بھی یہی نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ناقص تفتیش کے سبب حملہ آوروں کا تعین مشکل ہے، مگر حکومت رپورٹ کی باضابطہ اشاعت سے آج بھی ڈر رہی ہے۔ تازہ ترین یہ کہ میاں نواز شریف نے پاناما پیپرز کے پانی سے اپنا دودھ الگ کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن کے قیام کا عندیہ دیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اب تک کوئی جج راضی نہیں ہو رہا۔ کیوں مذاق کرتے ہو گرمیوں کی شاموں میں؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔